دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قابل صد احترام معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حصول تقوی کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین اور وصیت کی ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارتا ہے، ان کی عادات و اطوار، ان کے طور و طریقے، ان کے فکر و خیالات اس انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، بس اسے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور زندگی کے اوقات گزارنا کیسے لوگوں کے ساتھ۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اور اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے کہ وہ یا تو تمہیں عطر ہدیے کے اندر دے گا یا تم اس سے عطر خرید لو گے، ورنہ کم از کم عطر کی خوشبو سے تو تم ضرور معطر ہو جاؤ گے۔ اور برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی میں دھونکنے والے کی طرح ہے۔ آپ نے لوہار کی بھٹی دیکھی ہوگی، اگر اس سے دوستی ہوگی تو پھر گرد و غبار اور میل کچیل ضرور انسان کو ملے گا۔ اس لیے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بڑے بڑے گناہ اور جرائم کے مرتکب تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور آپ کے فیض صحبت نے انہیں کیا بنا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
یہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرشمہ سازی تھی، اور حضرات صحابہ کرام کی صحبت جن نیک لوگوں نے اختیار کی انہیں تابعین کہا گیا، پھر وہ تابعین کی جنہوں نے صحبت اختیار کی انہیں تبع تابعین کہا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے کہ میری صحبت کے اندر یہ حضرات صحابہ کرام بیٹھے اور انہوں نے اکتساب فیض کیا، پھر ان کی صحبت میں جو بیٹھے تابعین ان کا زمانہ بہتر ہے، اور پھر ان تابعین کی صحبت میں جو بیٹھے تبع تابعین ان کا زمانہ بہتر۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے گزرے، اور انہوں نے توحید باری تعالیٰ کے اوپر 100 دلائل جمع کیے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کو پھسلانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان عدو لکم، شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے اور گمراہی اور سوء خاتمہ کے اندر اسے مبتلا کر دیا جائے، ایمان اور کلمے والی موت اس سے چھین لی جائے۔ تو شیطان نے امام رازی سے آ کر پوچھا، تم نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزاری، کیا تم نے اللہ کو پہچانا بھی ہے؟ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ ایک ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ سے شیطان نے کہا دلیل دو، تو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایک دلیل دی۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس بات کی دعوت دیتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس دعوت کو انسانوں تک پہنچایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اور اس معبود حقیقی کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کو اس حال کے اندر موت آئی کہ وہ جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور موت تک اسی عقیدے کے اوپر قائم رہا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا. یہ کلیدی اور بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید. اور عقیدہ ختم نبوت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں اور کوئی نبی نہیں آنے والا. نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا گیا. ہارون رشید نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا اور لب و لہجوں کا مختلف ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. شیطان تو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے. چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی دی ہوئی دلیل اس نے رد کر دی اور کہا اور دلیل دو. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی. یہاں تک کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت پر 100 دلیلیں دی، اور شیطان نے تمام کی تمام رد کر دی. اب امام رازی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے. ان کے پیر و مرشد تھے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ، جو دور دراز کسی مقام پر وضو فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کشف کے ذریعے اپنے اس مرید یعنی امام رازی رحمت اللہ علیہ کی پریشانی کو ان پر ظاہر فرما دیا. جس لوٹے سے وضو کر رہے تھے، غصے میں آ کر شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے اسے دیوار پر دے مارا، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ کو پکار کر کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. چنانچہ اپنے شیخ کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تھا، اور آپ نے آخری وقت میں شیطان سے کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا. یہ اہل اللہ اور اللہ والوں کی صحبت کی برکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوء خاتمہ سے امام رازی رحمت اللہ علیہ کی حفاظت فرما لی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بہت ہی مشہور اور صاحب علم شاعر اسلام گزرے. پہلے ان کی شاعری کا رخ اور اس کا مزاج اور مذاق کچھ الگ تھا، لیکن جب دوست کے کہنے پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی
ان کی مجلسوں میں آتے جاتے رہے اور جو سوالات اور خدشات دل میں تھے اس کے متعلق بھی استفسار فرمایا. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ان کا اطمینان بخش جب جواب دیا تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے برجستہ ایک شعر کہا تھا جو بہت مشہور شعر ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت نے عظیم انقلاب پیدا کر دیا. اور پھر ایسے ایسے اشعار اور دین و اسلام کی ایسی ترجمانی پیش کی کہ ان کی شاعری کو پڑھ کر کے اور ان کے اشعار کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. کہا تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذ رہا ہے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ تبارک و تعالی تیری ذات غنی، تو غنی از ہر تو عالم، میں فقیر، میں عاجز و ناتوا. اگر تو میرے گناہوں کا حساب لینا ہی چاہے تو کل قیامت کے دن میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل لینا تاکہ مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو. یہ اشعار. تو میرے بھائیوں، اہل اللہ کی صحبت، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اہل ہوا کی مجلسوں کے اندر مت بیٹھو، اس لیے کہ ان کی مجالس دل اور روح کو بیمار کر دیتی. علیکم بمجالست العلماء، تمہارے اوپر علماء اور اہل اللہ کی مجالس کی شرکت لازمی. اگر اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو اور اللہ کے مقرب اور نیک بندے بننا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی آواز اور قرآن کریم کی صدا کے اوپر لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کر کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرماتے، کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کی مجلس میں تھوڑی دیر شرکت کرنا اور ان کے ساتھ زندگی کے چند لمحات کو گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور بہتر ہے.
گر ہمی خواہی ہم نشینی با خدا او نشینید صحبت با اولیاء. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی کو حاصل کرو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کر لو. پسر نوح بابدا بے نشست و خاندان نبوتش گم کرد. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو نبوت کے گھرانے کے نام کو اس نے گم کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، اپنے اچھے دوست کا انتخاب کرو. علماء سے، اہل اللہ سے محبت اور دوستی پیدا کرو. آج ہمارے ماحول اور معاشرے پر نظر ڈالیے، ہم نے جو ہے موبائل کے اوپر فلمیں دیکھنے کو اپنا مشغلہ بنا لیا، موبائل ہی کو دوست بنا لیا. اس پر ننگی اور گندی لڑکوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہے. شرابیوں اور جواریوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے. سود کھانے والے اور دھوکہ دینے والوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. اس کی دوستی، صحبت اور ساتھ میں رہنے کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا اور میں گمراہی کے دہانے پر پہنچ گیا. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، لوٹ کر آ جاؤ. اللہ والوں کی ہم نشینی اور صحبت کو اختیار کرو. ذکر کی مجالس ہوتی ہے، اہل اللہ اور علماء کے بیانات ہوتے ہیں، ان مجالس میں شرکت کرو، بیانات کو سنو. اللہ تبارک و تعالی اہل اللہ کی نظروں کی برکت سے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حصول تقوی اور صحبت صالحین سے ہمیں سرفراز فرما کر اپنی مرضی اور خوشنودی عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.